ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، لیلۃ القدر کے موضوع کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا، اور اس سے محروم نہیں رہتا مگر وہی شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ لیلۃ القدر کے تعین کے بارے میں حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا، لیکن 2 آدمیوں کے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے اس تعین کو اٹھا لیا گیا۔ یہ جھگڑا انتہائی منحوس چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں نماز سے اعلیٰ چیز نہ بتاؤں، روزے سے اچھی چیز نہ بتاؤں، زکوٰۃ صدقے سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کے تعلقات کو جوڑنا ان سب سے افضل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض رہا اور اسی حال میں انتقال ہو گیا اور آپس کے اندر صلح نہ ہو سکی تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ بہادر اور دلیر نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، دلیر اور بہادر وہ ہے جو معافی مانگنے میں پہل کر لے اور دوسرے کو معاف کر دے۔ یہ دلیر ہے، حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو حق کے اوپر ہو اور اس کے باوجود جھگڑے کے وقت میں جھگڑا چھوڑ دے، اللہ اسے جنت کے اندر گھر عطا فرمائے گا۔ اور جو ناحق ہے وہ اگر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑتا ہے، اس کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت کے وسط میں اس کو دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا یہ نیکیوں کو مونڈنے والا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہارے روزے قبول نہیں ہوں گے، تمہاری عبادات قبول نہیں ہوں گی اگر تم آپس میں توڑ پیدا کرنے والے ہو۔ معلوم ہوا کہ صلہ رحمی اور آپس میں جوڑ پیدا کرنا یہ انتہائی اعلیٰ چیز ہے۔ آج معمولی باتوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایسی ناراضگیاں ہم لوگ بنا لیتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ کبھی آپس میں صلح ہوئی ہی نہ تھی، یا ایسا کوئی بڑا وبال آ گیا کہ ایک دوسرے کے قتل و غارت تک ہو گئی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھا جائے تو معاف کرنے والے کے لیے تو بڑے وعدے ہیں۔ تو کیوں نہ آج ہم یہ عہد کریں کہ جس سے جھگڑا ہو ہم اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ ناراضگی ہے، آج ہی یہ عہد کر لیں کہ پہل کرنے والا ہی بہادر ہوا کرتا ہے، ہم جا کے پہل کر کے اس سے معافی مانگیں گے۔ ہاں، اگر کوئی معاف نہیں کرتا تو پھر آپ بری ہیں، آپ کے ذمے کوئی قصور نہیں ہے۔ چنانچہ ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے سے معافی مانگتا ہے اور وہ معاف نہیں کرتا تو اس کی مثال یوں ہے کہ اس نے اس کے منہ کے اندر راکھ پھینک دی یا خاک پھینک دی۔
تو اس سے پتہ چلا کہ معاف کرنے والا اور معافی مانگنے والا، معافی میں ابتدا کرنے والا یہ بری ہو جاتا ہے۔ تو آج سے یہ عہد کریں کہ ہم سب جھگڑے ختم کر دیں گے، اور اس رات کے اندر، لیلۃ القدر کی رات کے اندر سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن جو آپس میں جھگڑنے والے ہیں ان کی بخشش اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھگڑا انتہائی نحوست والی چیز ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک، کہ مشرک جو ہے اس کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو۔ یہ انتہائی اہم بات ہے کہ والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ تشریف لے جا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں آمین۔ جب واپس اترے ممبر سے، صحابہ نے کہا ہم نے آج عجیب بات دیکھی، یہ آپ سے پہلے اس طرح کا عمل کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے تھے، جبریل امین نے 3 دعائیں کی، میں نے ان تینوں کے اوپر آمین کہی۔ وہ دعائیں در حقیقت بددعائیں تھیں۔ پہلی بات یہ کہ جب بھی پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے اور درود پاک کوئی نہ پڑھے تو وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ ہم جب بھی حضور کا نام سنیں، یہ عادت بنا دیں، ہمیشہ کے لیے لازم کر لیں کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود ہے، مقبول ترین درود ہے، اور درود وہ عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول ہے۔ تو درود پاک کی عادت بنا لیں، جب لکھنا ہو تو لکھنے میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس کے ساتھ درود پاک لکھ لیں۔ اگرچہ ہر دفعہ پڑھنا محفل کے اندر یہ ضروری نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھنا فقہا نے لکھا واجب ہے، باقی ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن ہم کیوں نہ ہر مرتبہ پڑھیں اور حضور کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب جبرائیل امین کی بد دعا ہو، پیارے آقا کی امین ہو، ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا تردد رہ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بڑھاپے کی حالت میں والدین کو ہماری خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور بڑھاپے کا اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے میں عموماً چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر اور طرح کے عادات آ جاتی ہیں۔ عام مقولہ بھی ہے کہ بچپن اور 55 برابر ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یوں بندہ سمجھتا ہے یہ بڑے بھی ہیں، ان کو سمجھ بوجھ بھی ہے، پھر بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ضد کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کے اندر خدمت کے کتنے فضائل ہیں۔ خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی، اے کاش میری والدہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری والدہ آواز دیتی یا محمد، اے محمد، اور میں نماز توڑتا اور دوڑتا ہوا جاتا، پہلے والدہ کی بات کو سنتا اور پھر آ کر دوبارہ نماز پڑھتا۔ اب یہ والدین کا مقام بتلانا مقصود تھا کہ اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اگر ان کو ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر گزارا نہیں تو نماز بھی چھوڑیں، پہلے ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس لیے والدین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور والد جنت کا دروازہ ہے، اگر ان کی خدمت کر لیں گے تو جنت حاصل کر لیں گے۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں بھی کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں تو پھر اس کی تباہی میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ناراضگی کی حالت میں جا چکے ہیں، تو اب اس کے لیے بھی علاج بتلا دیا کہ وہ والدین کے تعلق والوں کو، دوستوں کو، ان سے ملنے والوں کو تلاش کرے، جن کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا ان سے صلہ رحمی کرے، اور ان کے لیے اتنی کثرت سے استغفار کرے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا۔ تو اللہ سے امید ہے کہ ان کی ناراضگی بھی اللہ دور فرما دے گا۔ اور تیسری بد دعا جبریل امین نے یہ کی کہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کے مبارک مہینے کو پایا اور اس مبارک مہینے کے اندر بھی
وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو ناظرین کرام، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اگر اس عشرے میں بھی ہماری بخشش نہ ہو سکی تو جبریل امین کی بد دعا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، پھر میری اور آپ کی ہلاکت میں کیا شک باقی رہ سکتا ہے؟ کیوں نہ ہم یہ چند راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، رو کے گزار لیں، کم از کم اتنا تو ہو 5 منٹ ہر رات کے اندر ہم تہجد میں نکال لیں، جس میں اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہوئے ہم آنسو کے 2 قطرے بہا دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک جہاد میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے خون کا قطرہ، اور دوسرا اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کی آخری گھڑیوں کے اندر ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔